ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ صاحب ایک ہوا کرتے تھے. اب یہ کیوں یاد آ رہے ہیں مجھے؟ دامان نظر وسیع سے وسیع تر ہو. یہ مخلوط جو آبادی تھی، ہندو، مسلم، کرسچن، سب مل کے رہتے تھے. مختلف قوم کے لوگ، سکھ، عیسائی، یہودی. جتنا وسیع ذہن ہوگا، جتنا وسیع قلب ہوگا، جتنا وسیع آپ کا علم ہوگا، جتنا وسیع آپ کے سامنے افق ذہنی ہوگا، اتنی ہی دور تک آپ کے اخلاص کی تاثیر تجلی بار ہوگی. حقیقتاً کون بلیور ہے اور کون بلیور نہیں ہے، یہ تو تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کون زیر پرچم عباس آتا ہے، کون نہیں آتا ہے. حقیقتاً یہاں بھی ابھی بہت بحثیں ہیں، مگر کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ مخلوط جو آبادی تھی، ہندو، مسلم، کرسچن، سب مل کے رہتے تھے. مختلف قوم کے لوگ، سکھ، عیسائی، یہودی. تو اس زمانے میں کچھ شعراء تھے، کچھ کا نام آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. ایک بزرگ ہوتے تھے گوپی ناتھ امن دہلوی. امن ان کا تخلص تھا. شاعر تھے اردو کے. اردو زبان پر جتنا مسلمانوں کا احسان ہے نا، اس سے کہیں زیادہ یا اس کے برابر کم سے کم غیر مسلموں کا بھی حق اور حصہ ہے. ہندو ادیبوں نے، ہندو شاعروں نے، ہندو اہل قلم نے کتنی خدمت کی ہے اردو زبان کی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. یہ اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ دامان نظر وسیع سے وسیع تر ہو، افق ذہن وسیع ہو، ذہن میں تنگی نہ ہو، دل میں بھی تنگی نہ ہو. جتنا وسیع ذہن ہوگا، جتنا وسیع قلب ہوگا، جتنا وسیع آپ کا علم ہوگا، جتنا وسیع آپ کے سامنے افق ذہنی ہوگا، اتنی ہی دور تک آپ کے اخلاص کی تاثیر تجلی بار ہوگی. اتنی ہی دور تک آپ کی دعوت پہنچے گی، آپ کی تبلیغ کا اثر ہوگا. اب دیکھیے اس کی مثال عرض کر رہا ہوں. یہ اردو کے شاعر تھے. ان کے فرزند ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ صاحب ایک ہوا کرتے تھے. اب یہ کیوں یاد آ رہے ہیں مجھے؟ ایک مرتبہ بھری بزم میں، یعنی سیمینار میں انہوں نے اسٹیج پہ مجھ سے کہا، اور جب مجھ سے کہا تو میں نے کہا ذرا اٹھ کے مائک پہ بھی بیان کر دیجئے. انہوں نے مائک پہ بھی اٹھ کے بیان کر دیا. مجھ سے کہنے لگے آپ کو معلوم ہے مولانا اس سال 12 محرم کو مجھ پہ کیا گزری؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا 12 محرم کو رات میں 2-2:30 بجے میری آنکھ کھل گئی بے اختیار، جیسے کسی نے کہا کہ چلو باہر آسمان کی طرف دیکھو. اور جب میں گیا باہر آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا چاند پر یا حسین لکھا ہوا تھا. اب یہ غیر مسلم ہے اور کوئی عام آدمی نہیں ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں. دلی یونیورسٹی کے پروفیسر، پولیٹیکل سائنس پڑھانے والے پروفیسر، کوئی تھیولوجی پڑھانے والے بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مسلمان نہیں، کلمہ گو نہیں، شیعہ نہیں، ماتمی نہیں، عزادار نہیں. بظاہر وہ مجھ سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے مولانا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے پھر ان سے کچھ فرمائشیں کی. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اردو کے ہندو شعراء نے پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر کی شان میں جتنا کلام کہا ہے اسے جمع کرنا شروع کر دیں، اور ان تمام شعراء کا تذکرہ مرتب کریں جن شعراء نے پیغمبر کی شان میں، مولا امیر المومنین کی شان میں، آقا امام حسین کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. 3 جلدیں انہوں نے مرتب کی. 3 جلدیں، 3 ضخیم جلدیں. پہلی جلد کا عنوان رکھا ہمارے رسول، اور اس میں 450 شعراء. کتنے؟ تقریباً 450 شعراء کا تذکرہ، نام، نسب، حالات، یعنی یہ فرضی نام نہیں ہے. اور ان کا نمونہ کلام جنہوں نے رسول اللہ کی نعتیں کہی ہیں. اس کے بعد دوسری جلد میں غالباً اس سے زیادہ شعراء ہیں جنہوں نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی منقبتیں لکھی ہیں. بلند صلوات پڑھیں محمد والے.
پہلی جلد کا نام رکھا انہوں نے ہمارے رسول. یہ ہمارے رسول کہہ کون رہا ہے؟ ہندو. ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ، میں نام بتا رہا ہوں آپ کو. اور دوسری جلد کا نام رکھا ہمارے علی، اور تیسری جلد کا نام رکھا ہمارے حسین. یہ وہ ہیں جو غیر مسلم شعراء ہیں ہندوستان کے بر صغیر کے، اس سب کانٹیننٹ کے. لبنان چلے جائیے، لبنان میں 400 سے زیادہ مسیحی کرسچنز وہ ادبا اور شعراء ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں نثر میں اور نظم میں کتابیں تصنیف کی ہیں. اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ تو اب سمجھ میں آئی آپ کی کہ میں نے کیوں صرف 2 نام عرض کیے تھے آپ کے سامنے. یہ 2 نام وہ ہیں جن پر لفظ امام اپنی پوری معنویتوں کے ساتھ سجتا ہے. لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ 12 ائمہ میں سے باقی ائمہ پر یہ نام نہیں سجتا. یہ سب ایک عصمت کی کڑی ہیں، اور یہ اس ارشاد نبوی کے مصداق ہیں. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد. اپنے اعتقاد کو محفوظ رکھیے گا، اور بہت جلد بدگمانی پیدا کرنا اچھی عادت نہیں ہے. اخلاقی اعتبار سے بھی بہت جلدی فیصلے کر لینا، بہت جلدی بدگمانیاں پیدا کر لینا ایک اچھے مومن کی شان نہیں ہے. کلام کو اس کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی زحمت فرمایا کریں. کون کہہ رہا ہے، کس موقع پہ کہہ رہا ہے، کس نیت سے کہہ رہا ہے، کس ارادے سے کہہ رہا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، یہ ضروری ہے پیش نظر رکھنا. تو ہمارے 12 کے 12 امام وہ ہیں جن پہ لفظ امام سجتا ہے. لیکن ان 2 اماموں کی شان واقعہ عجب ہے. باقی ائمہ بھی ان ائمہ کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں؟ امام حسن سے لے کے آقا امام قائم علیہ السلام تک حضرت امیر المومنین کی شان اور امام حسین کی خاص شان ہے یا نہیں؟ سب امام ہیں، سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے سب امام ہیں، سب ولی اللہ ہیں، سب ہادی ہیں، سب رہنما ہیں، سب معصوم ہیں، سب اللہ کے منتخب کردہ انسانیت کے لیے رہبر ہیں. مگر علی علی ہیں اور حسین حسین.